बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे नगोर्नो काराबाख के झगड़े पे, जो कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान एक जंग का बायस बना हुआ है। दोनों मुल्क इस वक्त जंग की हालत में हैं, काफ़ी सारी कैजुअल्टीज हुई हैं और काफ़ी सारा नुकसान हुआ। आर्मीनिया तो काफ़ी सारे नुकसान की बात कर रहा है, आज़रबाईजान ने भी कहा है कि उनके कुछ सिविलियन लोग इसमें मारे जा चुके हैं। अब बात यह है कि नगोर्नो काराबाख है क्या। ये एक इलाका है छोटा सा, जो कि आज़रबाईजान के एन अंदर मौजूद है। आज़रबाईजान उसके चारों तरफ है। आर्मीनिया से उसकी कोई सरहद नहीं मिलती। आर्मीनिया थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ पे बसने वाले लोगों की मेजॉरिटी जो है वो आर्मीनियन है। आज़रबाईजानी भी उसमें कुछ थे, लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और ये इलाके आज़ाद हुए, तो यहाँ पे नगोर्नो काराबाख ने खुद आज़ादी का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा जी हम आर्मीनिया के साथ हैं, आज़रबाईजान से हम अलहदा हो रहे हैं, और उसको नगोर्नो काराबाख रिपब्लिक का नाम दे दिया। अब इस जंग में वहां पे जितने आज़रबाईजानी लोग थे वो मार दिए गए। नतीजा ये हुआ कि एक जंग छिड़ गई जो 1994 तक रही और 1994 में एक माहदे के तहत ये जंग बंद हुई और तय पाया कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाएगा, और ये जिम्मेदारी उठाई रशिया, फ्रांस और अमेरिका ने। लेकिन 30 साल गुजर जाने के बाद भी इस मसले को जूं का तूं रखा हुआ है, ना इसको हल कराने की कोशिश की गई, ताकि फिर एक जंग शुरू हो गई। अब जो जंग है इसमें टर्की मदद कर रहा है नगोर्नो काराबाख की, पाकिस्तान हमायत करता है नगोर्नो काराबाख की। पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा उनके मौक़िफ़ की हमायत की है। ये एक असूली मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ वक्तों में उनको लोगों को ट्रेनिंग भी करता रहा है, उनके फौज की, उनको जो असला, छोटा मोटा असला जो खरीदना चाहते हैं वो भी उनको दिया गया है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे कोई अफवाज नहीं गई। जैसे कि एक भारतीय टाइम्स नाउ इंडिया, इन्होंने क्लेम किया, ये झूठ तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा, खासतौर पे पाकिस्तान का कहीं मामला आ जाए तो झूठी कहानी फौरन तैयार कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा जी पाकिस्तानी फौज भी वहाँ पे है, हमें वहाँ से कोई सिविलियंस ने बताया है, जो झूठ है। पाकिस्तान ने अपनी अफवाज कभी भी बाहर नहीं भेजी, सवाए सऊदी अरेबिया के, जहाँ पे एक एग्रीमेंट मौजूद है पहले से कि हम वहाँ पे मकामात मुकद्दसा की हिफाजत करेंगे। उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं। अब चीज़ यह है कि टर्की उनकी हमायत भी कर रहा है, टर्की ने उनको लाजमन असला वगैरह भी दिया है। टर्की के अपने मफादात हैं। टर्की की आर्मीनिया के साथ एक दुश्मनी है, और वो दुश्मनी की बुनियाद ये है कि 1915 में सल्तनत उस्मानिया ने एक आर्मीनिया पे हमला किया, जंग हुई, और आर्मीनिया कहता है कि उनके 15 लाख लोग मारे गए। लेकिन टर्की इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है। आर्मीनिया कहता रहा कि जी आप इस कत्लेआम को तस्लीम करें और टर्की माफ़ी मांगे। टर्की इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। नतीजा ये कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं। अब चीज़ ये है कि नगोर्नो काराबाख, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, जंगलात हैं, आबादी सारी 1.5 लाख के करीब है, और यहाँ पे आर्मीनिया की अगर मदद ना होती तो ये इलाका अलहदा हो नहीं सकता था। आर्मीनिया की इंटरवेंशन की वजह से ये अलहदा हुआ, और उस वक्त आर्मीनिया ने जो जंग छेड़ी उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ, 30,000 लोग मारे गए, और उसमें ज़्यादातर आज़रबाईजान के लोग थे। अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी फ्रांस, अमेरिका और रशिया ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ जंग फौरन बंद की जाए। रशिया का एक बहुत बड़ा मफाद वहाँ पे है। आर्मीनिया में रशिया का अड्डा है, वो इस्तेमाल करते हैं। सो आर्मीनिया के साथ एक उनकी आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग है। आर्मीनिया को असला भी देते हैं, बेचते हैं, आज़रबाईजान को भी देते हैं, लेकिन भारसूरत आर्मीनिया के साथ शायद ताल्लुकात ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये जो सदर्न कॉकसस का एरिया है, यानी यही इलाका, यहाँ से गैस की और तेल की पाइपलाइंस गुजरती हैं, जो कि बाकी दुनिया को ऑयल गैस सप्लाई किया जाता है। ये एनर्जी कॉरिडोर कहलाता है। अब इस एनर्जी कॉरिडोर का अगर हम जायजा लें तो ये बहुत अहम है दुनिया की जरूरत पूरी करने के लिए। लेकिन अगर ये जंग का यहाँ पे समा बन जाए और जंग होने की वजह से यहाँ ये तेल की तरसील या गैस की तरसील रुक जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये बहुत बड़ा अलमिया बन सकता है। इसमें
رشیا کے لیے مالی مفادات اس کے ہیں، وہ ان کو نقصان ہوگا، دوسری طرف یہ ہے کہ جن ممالک کو انرجی جاتی ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ بھی مسئلہ ایک آئے گا۔ لہذا کوشش یہی ہے کہ یہاں پہ اس جگہ کو پرامن رکھا جائے، یہاں یہ چیز نہ ہو۔ لیکن ترکی کا کہنا یہ ہے کہ 30 سال سے یہ جھگڑا تھا، اور 30 سال سے امریکہ، رشیا اور فرانس جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیز فائر کرا دو، یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کیا ان کو کیوں نہیں ہوش آیا اس وقت کہ یہ اس جھگڑے کو ختم کراتے؟ لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ علاقہ نگورنو کاراباخ یہ آزاد نہیں ہے، یہ آذربائیجان کا حصہ ہے، لہذا کسی بھی ملک نے اس کو نگورنو کاراباخ ریپبلک کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر یہ 1994 کی قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی، جو کہ بتاتی ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ آذربائیجان کا ہے اور اس کو بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب قراردادوں کے نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو ہمارا جو اصول یا ہمارا جو سٹانس ہے، موقف ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں آذربائیجان کی، وہ اس اصول کے تحت ہے کہ ایک غاصب ملک، اس نے غصب کیا علاقے پہ، غاصبانہ قبضہ کیا نگورنو کاراباخ پہ آرمینیا نے۔ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں، وہ ان پہ عمل نہیں کر رہا، بالکل اسی طرح جیسے کشمیر ہے۔ اب کشمیر یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں، بھارت اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن متنازع علاقہ ہے، پاکستان کا کلیم ہے، پاکستان اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان اصولی طور پہ جس طرح کشمیر کے معاملے کو دیکھتا ہے، اسی طرح آذربائیجان کے جھگڑے کو نگورنو کاراباخ کے علاقے معاملے میں اسی طرح اس کو بھی یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ لہذا ہماری سپورٹ، ہمارا جو ہے ان کے ساتھ تعلق یا ان کی حمایت، وہ ایک اصول کی بنیاد پہ ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے بلا وجہ وہ حمایت شروع کر دی۔ اب ٹرکی کا یہاں پہ رول وہ کیا ہے، یا ٹرکی کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ٹرکی کے اپنے اندر آذری آبادی کافی بڑی موجود ہے۔ ایک طرف تو آرمینیا کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، آرمینیا معافی کہتا ہے جی مانگے ٹرکی نہیں مانتا کہ ہم نے کوئی قدر و غارت نہیں کی۔ دوسری طرف یہ کہ آذربائیجان کے آذری لوگ جو ہے وہ ٹرکی میں بہت ساری آبادی ہے ان کی، ٹرکی چاہتا ہے کہ آذربائیجان جو ہے اس کا علاقہ اس کو واپس ملے تاکہ جو آبادی وہاں پہ رہتی ہے آذری کی، ان میں بے چینی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی یہ بھی چاہتا ہے کہ ان کے جو اپنی سرحدیں ہیں جو آرمینیا سے ملتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے پرامن ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ اس طرح کے خطرات لٹکے رہیں۔ اس کے علاوہ ٹرکی اور بھی 2 جگہوں پہ وہ اپنی آرمی کے ساتھ مصروف ہے، جہاں رشیا بھی موجود ہے۔ یہاں بھی رشیا چاہ رہا ہے کہ سیز فائر ہو اور ٹرکی نہیں مان رہا۔ اسی طرح لیبیا میں خلیفہ حفتار تھے جن کو ٹرکی نے بھگایا۔ وہاں پہ ایک گورنمنٹ جو بنی ہوئی تھی، جو انٹرنیشنلی ایک معاہدے کے تحت بنائی گئی، اس گورنمنٹ کے خلاف ایک اسٹرانگ مین وہاں کا حفتار، اس نے جنگ چھیڑ دی، لیکن ٹرکی نے وہ جو سرکاری فوج تھی اس کی مدد کر کے اس کو بھگا دیا، اور آج وہاں پہ ٹرکی کی حمایت یافتہ حکومت موجود ہے لیبیا میں۔ وہ حفتار جو بھاگا اس کو رشیا سپورٹ کر رہا تھا۔ اب لازماً رشیا کو یہ فیلنگ ہوگی کہ ٹرکی نے یہاں بھی آ کے ہمیں تنگ کیا، اور ان کی بجائے اس کے کہ رشیا کا جو تسلط تھا یا رشیا کی جو حمایت یافتہ گورنمنٹ تھی اس کو تسلیم کیا جاتا، اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی حمایت یافتہ گورنمنٹ بٹھا دی۔ یہی کام سیریا میں ہوا۔ اب سیریا میں جو ٹرکی کا بارڈر جو سیریا کے ساتھ لگتا ہے، وہ کرد وہاں پہ موجود تھے۔ کرد ٹرکی میں جا کے دہشت گردی کرواتے تھے۔ پھر سیریا سے بہت سارے، جب سیریا میں جنگ شروع ہوئی تو بہت بڑی تعداد ایک مہاجرین کی وہ جا کے ٹرکی میں بیٹھ گئی۔ اب شامی مہاجرین کو ٹرکی کب تک رکھے؟ سو ٹرکی نے وہ کردوں کا علاقہ خالی کرا کے تو وہاں مہاجرین کو دھکیلا۔ اب یہ رشیا نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے ٹرکی حملہ کرے اور شامی علاقے پہ قبضہ کرے، چونکہ شامی علاقے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بشار الاسد کا علاقہ، اور بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا ٹرکی اور ایران۔ تو یہاں بھی ٹرکی ان کی مخالفت میں کھڑا کام کر رہا تھا، سو ٹرکی نے وہاں بھی اپنا کام چلایا۔ اب یہ تیسری جگہ آ گئی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب ٹرکی کی صورتحال کیا رہتی ہے۔ ٹرکی رشیا کے ساتھ جب 2-3 جگہوں پہ پھنسا پڑا ہے تو آگے کیسے معاملات کو ہینڈل کریں گے۔ یہاں پہ جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرکی کے وزیر خارجہ اور رشیا کے وزیر خارجہ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ توقع ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا کچھ راستہ نکالا جائے گا، اور نکالنا چاہیے، ورنہ یہ جنگ جو ہے یہ پھیل سکتی ہے۔
ان حالات میں جو آذربائیجان کا موقف ہے وہ مضبوط موقف ہے اور آرمینیا کا موقف کمزور موقف ہے. عالمی سطح پہ اس چیز کو اس کی پذیرائی ہے، اس کو جانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی کہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا. توقع ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی بیٹر سینس ول پریویل اور یہ خون خرابہ بند کرایا جائے گا اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. بڑے ملک میں وہ اپنے مفادات بالکل دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو ظلم و بربریت کا شکار ہیں، جہاں خون خرابہ ہو رہا ہے. ان کی زندگیاں بھی اتنی قیمتی ہیں جتنی کہ امریکہ میں رہنے والے یا رشیا میں رہنے والے لوگوں کی یا فرانس میں رہنے والے لوگوں کی ہے. ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.